اندھیروں میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی گمنام ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آہٹ اسٹوریز. آج میں آپ کو جو کہانی سنانے والی ہوں اس کے بعد شاید آپ کبھی بھی اکیلے سونے کی ہمت نہ کریں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. یہ کہانی مجھے میرے ایک کزن کی بتائی ہوئی. وہ کہتا ہے کہ کچھ سال پہلے کی بات ہے. ہم 5 دوست تھے. ہر ویکینڈ پر پلان بنتا تھا کہ کہیں نہ کہیں نکل جائے. اس بار ہم نے شہر سے کچھ دور ایک پہاڑی علاقے کی طرف جانے کا سوچا. وہاں ایک پرانا کھنڈر بنا ایک راستہ بھی تھا جس کے بارے میں وہاں کے مقامی لوگ کہتے تھے کہ وہاں رات کو بالکل مت جانا. لیکن ہماری عادت ہی ضد کرنے کی تھی. ہم لوگ ایڈونچر کے بہت زیادہ شوقین تھے. ہم اس طرف نکل پڑے. میرے دوست کی کار تھی. شام کو تقریباً 8 بجے ہم وہاں پہنچ چکے تھے. سڑک کے دونوں طرف گھنے درخت تھے اور دور دور تک کسی بندے کا نام و نشان نہ تھا. پہاڑیوں کے بیچ میں ایک پرانی سی ویران کوٹھی نظر آ رہی تھی. ہم سب نے سوچا کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ اس کوٹھی میں رکیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے. جیسے ہی سورج غروب ہوا جنگل کی خاموشی اور گہری ہوتی گئی. سنسان علاقہ تھا. نہ بندہ نہ بندے کی ذات. ہر ایک کو اندر سے خوف محسوس ہو رہا تھا لیکن قبول بننے کے لیے کوئی ماننے کو تیار نہ تھا. ہم سب ہنستے کھیلتے کوٹھی کے اندر داخل ہو گئے اور لکڑی کا دروازہ زور سے چرچرا کر کھلا. اندر داخل ہوتے ہی دیواروں پر ہمیں پرانے ہاتھ کے نشان نظر آ رہے تھے لیکن ہم سب لوگوں نے ہنسی میں اڑا دیا. ہم لوگوں نے سب نے یہی کہا کہ یہ پرانی عمارت کی نشانیاں ہیں. لیکن اگلے ہی منٹ میں اوپر کی منزل سے ہمیں کسی بچے کا توڑنے کی آواز آئی. ہم سب وہیں رک گئے. ہم سب ایک جگہ ساکت ہو گئے. بالکل ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے اور ہنسی میں ٹالنے کی کوشش کی مگر اندر سے خوف بڑھتا گیا. ہم نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور اوپر جانے لگے. اوپر پہنچتے ہی ایک لمبا کوریڈور نظر آیا. اچانک ہمارے دوست کا موبائل بند ہو گیا حالانکہ بیٹری بالکل فل تھی. باقیوں کے موبائل میں بھی ایک ایک کر کے فریز ہونے لگے. صرف ایک موبائل جا رہا تھا. اس کوریڈور کے آخر میں ایک کمرے کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا. جیسے ہی ہم نے روشنی ڈالی ہمیں اندر ایک پرانی جھولنے والی کرسی نظر آئی. اب دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو چکی تھی. ہم نے فیصلہ کیا کہ کسی طرح سے ہم لوگ واپس چلتے ہیں یہاں سے. ہم لوگ سیڑھیوں سے نیچے اترے لیکن جیسے ہی ہم لوگ نیچے اترے ہمیں نیچے کوئی کھڑا نظر آیا. اس کے ہاتھ لمبے بال بکھرے ہوئے اور آنکھیں سرخ تھی. ہمارے دوست نے زور سے چیخ مار دی اور اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا. ہم سب نے بھاگنے کی کوشش کی وہاں سے مگر وہ سایہ بار بار ہمارے سامنے آ جاتا تھا. کبھی دروازے پر کبھی کھڑکی کے پاس. آخرکار ہم کسی طرح دوڑ کر باہر نکلے. ہم سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سب نے ایدل کرسی وغیرہ پڑی. اس کے بعد ہم لوگوں نے جب کوٹھی کے گیٹ سے باہر نکلے تو سب کچھ ختم ہو گیا. نہ سایہ نہ آواز سب کچھ نارمل. ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوٹھی بالکل خاموش کھڑی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا. لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ہمارے دوست کی کمر پر جلنے کے نشان تھے جیسے کسی نے ہاتھ رکھ کر زور سے پکڑا ہوا. اس کے بعد کئی ہفتوں تک وہ دوست بخار اور ڈرانے خوابوں میں مبتلا رہا. وہ بار بار کہتا کہ کوئی کالی شبیہ اس کے کمرے میں آتی ہے. ہم سب نے پھر کبھی اس جگہ کو رخ نہیں کیا اور آج تک جب ہم سب مل کر بیٹھتے ہیں تو اس رات کو یاد کرتے ہوئے خاموش. یہ تھی اسٹوری میرے کزن نے بتائی ہوئی. اگر آپ بھی اس طرح کی اسٹوریز کچھ بتانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں آپ کو ہمارا جی میل مل جائے گا. آپ اس پہ اپنی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں. تو یہ کہانی مجھے میرے بھائی کو بتائی ہوئی. میرا بھائی کہتا ہے کہ اس کا ایک دوست تھا. اس کا دوست کہتا ہے کہ ہمارے شہر کے پرانے سرکاری اسپتال کی عمارت کے بارے میں کافی افواہیں مشہور تھیں. خاص طور پر اس کے مردہ خانے کی جہاں لاشیں رکھی جاتی تھی. لوگ کہتے تھے کہ رات کے وقت وہاں سے چیخیں اور رونے کی آوازیں آتی ہیں لیکن وہ ایک سرکاری ادارہ تھا. زیادہ تر لوگ ان کی باتوں کو مذاق سمجھتے تھے. میرے ایک قریبی دوست کا بھائی اسی اسپتال میں نرسنگ کا کام کرتا تھا. ایک دن اس نے خود مجھ سے کہا اگر واقعی حوصلہ ہے تو ایک رات میرے ساتھ ڈیوٹی پر چل. خود پتہ چل جائے گا کہ یہ کہانیاں سچ ہیں یا نہیں. میں نے حامی پڑھ لی. ہم رات 10 بجے اسپتال پہنچے. دن کے وقت یہ جگہ عام سی لگتی تھی لیکن رات کو بہت زیادہ خوفناک لگتی تھی اور کسی چیز کا احساس ہوتا. مریضوں کی چیخیں کبھی کبھار مشینوں کی بھی سنائی دیتی تھی. ہم عام وارڈز دیکھتے ہوئے نیچے والے اے سی کی طرف گئے. وہاں ایک لمبا راہداری تھا جو سیدھا مردہ خانے کی طرف جاتا تھا. دروازے پر بڑا سا تالا لگا تھا لیکن میرے دوست کے پاس چابی تھی. اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اب دیکھتے ہیں تم کتنے بہادر ہو. جیسے ہی دروازہ کھولا ایک ٹھنڈی بدبو کا جھونکا باہر آیا. اندر بڑے بڑے فریزر نما ڈبے لگے تھے جن میں لاشیں رکھی جاتی تھی. دیوار پر لائٹ کمزور تھی
اور ایک ٹیوب لائٹ بار بار جھپک رہی تھی۔ ہم اندر داخل ہوئے تو ہر طرف عجیب سی خاموشی تھی۔ میں نے ہمت کر کے ایک دراز کھولا، اندر سفید چادر میں لپٹی ایک لاش رکھی۔ میرے دوست نے کہا کہ یہ سب تو عام ہے، لیکن رات کے یہاں کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ اب میں وہاں پہ تھوڑا سا تجسس میں مبتلا ہو گیا۔ میں سوچنے لگا کہ ایسا بھی کیا ہو جاتا ہے۔ ہم اندر بیٹھے ہی تھے، اچانک ایک دراز خود بخود کھل گیا۔ میں ایک دم چونک گیا۔ سفید کپڑے میں لپٹی لاش تھوڑی باہر نکل آئی۔ میرے دوست نے تیزی سے دراز بند کیا اور بولا، یہ اکثر ہوتا ہے، لیکن اصل ڈر ابھی باقی ہے۔ رات کے تقریباً 1 بجے ہم نے بائیں راہداری میں قدموں کی آوازیں سنی، جیسے کوئی ننگے پیر آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت نیچے والے حصے میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم نے باہر جھانکا، کوریڈور بالکل خالی تھا، مگر آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ قدم آہستہ آہستہ قریب آ رہے تھے۔ اچانک لائٹ بجھ گئی۔ اندھیرے میں وہ قدم ہماری طرف بڑھے اور پھر اچانک رک گئے۔ ہم نے دوبارہ مردہ خانے کا دروازہ بند کر دیا۔ ابھی ہم سانس لے ہی رہے تھے کہ پیچھے سے زور کی دھڑام کی آواز آئی۔ ایک اور دراز کھل گیا تھا، لیکن اس بار جو منظر نظر آیا اس نے ہمارا خون جما دیا۔ دراز میں پڑی لاش کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، سر سیدھا ہماری طرف گھوما ہوا تھا اور ہونٹ ہل رہے تھے۔ ہم دونوں سکتے میں کھڑے رہ گئے۔ میں نے قسم کھا لی کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن اچانک اس لاش کی گردن سے کڑکڑاہٹ کی آواز آئی اور وہ آدھی اوپر اٹھ گئی۔ میرے دوست نے گھبرا کر آیت الکرسی پڑھنا شروع کیا۔ میں نے بھی اس کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے ہم پڑھتے گئے وہ لاش دوبارہ دھیرے دھیرے اپنی جگہ گر گئی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ وہ فوراً باہر نکل جائیں گے، لیکن جیسے ہی دروازے کی طرف بڑھے، کوریڈور میں ہمیں صاف صاف بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دی۔ میرے دوست نے بتایا کہ کئی سال پہلے اسپتال کے ایک وارڈ میں آکسیجن مشین خراب ہونے سے 5 بچے دم گھٹنے سے مر گئے تھے اور ان کی لاشیں پہلی بار اسی مردہ خانے میں لائی گئی تھی۔ تب سے یہ جگہ کبھی خاموش نہیں ہوئی۔ ہم بھاگتے ہوئے پورا وارڈز میں گئے اور پھر پوری رات کینٹین میں گزار دی۔ اگلے دن میں نے پکا ارادہ کیا کہ اب کبھی اس اسپتال کے قریب نہیں جاؤں گا، لیکن میرا دوست جو وہاں کام کرتا ہے آج بھی کہتا ہے کہ ہر رات کم از کم ایک بار مردہ خانے سے چیخنے یا رونے کی آواز ضرور آتی ہے۔ یہ شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی مجھے میرے ایک کلاس فیلو کی بتائی ہوئی لگتا ہے کہ پچھلے سال 2024 میں میرے 4 دوست علی، ثنا، حمزہ اور سعد مری کی طرف سیر کے لیے نکل پڑے۔ ہم نے یہ سوچا ہوا تھا کہ ہم ایک رات ہوٹل میں گزاریں گے اور اگلے دن گھوم کر واپس آ جائیں گے، لیکن راستے میں ہمیں ایک آدمی ملا جس نے ہمیں یہ بتایا کہ وہاں پر ایک پہاڑ ہے جہاں پہ ایک سنسان علاقے میں ایک جھونپڑی ہے۔ وہاں سے اس پوری وادی کا نظارہ بہت خوبصورت لگتا ہے اور رات کا منظر وہاں بے حد خوبصورت ہوتا ہے۔ ہم سب بہت زیادہ ایڈونچر کے شوقین تھے، اس لیے ہم لوگوں نے سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ رات وہیں گزاریں گے۔ راستہ بہت زیادہ کچا اور پتھریلا تھا، اس وجہ سے جھونپڑی جو ہے وہ بھی بہت پرانی تھی اور لکڑی کی ٹوٹی پھوٹی کھڑکیاں، آدھی دیواروں پر کائی اور ارد گرد گھنا جنگل۔ شام تک ہم وہاں پہنچ گئے تھے۔ ابتدا میں سب کچھ نارمل لگا، آگ جلائی، گانے گائے، تصویریں کھینچی، مگر جیسے ہی رات گہری ہوئی ماحول عجیب سا لگنے لگا۔ ساتھ نے سب سے پہلے نوٹس کیا کہ جنگل میں شور بند ہو گیا ہے، نہ پرندے، صرف سناٹا۔ پھر ثنا نے کہا کہ کھڑکی کے پاس کسی کو کھڑے دیکھا ہے، جیسے کوئی سایہ۔ ہم سب ایک دم ڈر گئے۔ ہم دوڑ کر گئے مگر باہر کوئی تھا ہی نہیں۔ رات کے تقریباً 2 بجے حمزہ نے کہا کہ اسے کسی کے دروازے پر زور سے دھکا دیتے سنا۔ ہم سب نے ٹارچ آن کی اور باہر نکلے، مگر کچھ نہیں ملا۔ جب واپس جھونپڑی کے اندر آئے تو دیکھا کہ آگ خود بجھ چکی تھی۔ اب ہم سب کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، ہم سب بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکے تھے۔ ہم ایک ساتھ بیٹھے رہے، اچانک علی نے زور سے چیخ ماری۔ اس نے کہا، دیوار پر دیکھو۔ ہم نے مڑ کر دیکھا تو کائی لگی دیوار پر پانی کے قطروں کی طرح الفاظ ابھرے ہوئے تھے، یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ ہمارے ہاتھ پر پھول گئے تھے۔ ہم نے وقت ضائع نہیں کیا اور فوراً سامان سمیٹا۔ ہم نے کہا جیسے تیسے ہم اس علاقے سے بھاگ نکلے۔ صبح سورج نکلنے پر جب ہم نیچے پہنچے تو ایک چائے والے سے جھونپڑی کے بارے میں پوچھا تو اس نے بڑے سکون سے کہا، اوہ، تم لوگ وہاں رات گزارنے کے لیے آئے ہو؟ وہاں کئی سال پہلے ایک فیملی آگ میں جل گئی تھی، تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی روحیں آج تک وہاں بھٹکتی ہیں اور وہ کسی کو برداشت نہیں کرتی۔ ہم سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس رات کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ کبھی کسی ویران جگہ پر رات نہیں گزارے۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی شیئر سبسکرائب اینڈ لائک آور چینل.